ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47، 48 اور 49 تین آیات آپ کے سامنے ان کی وضاحت کریں گے۔ تو آیت نمبر 47 شروع ہوتی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ یہاں پر پیچھے سے خطاب چلا آ رہا ہے اور یہاں پر بھی بنی اسرائیل کا نام لے کر کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو، کہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یاد کرو کہ تمہارے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو تم یاد کرو۔ یہ نعمتیں کیوں ہوئیں؟ کس وجہ سے ہوئیں؟ اس وجہ سے ہوئیں ان کے اوپر کہ انہوں نے اللہ کے قوانین کی اتباع کی تھی، فالو کیا تھا، اور اس کے جواب میں پھر اللہ کے انعام، اس کے اکرام، یعنی دنیا کی جو خوشحالیاں ہیں، کامرانیاں ہیں، سرفرازیاں ہیں، وہ ان کو ملی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کا کریٹر اللہ ہے، وہ جانتا ہے کہ انسانوں کی نیڈز اور وانٹس کیا ہیں، تو اس لیے اس نے جو اپنی کتاب کے اندر ہیومن سائیکی سے ریلیٹڈ جو قوانین دیے ہیں وہ انسانیت کی بہتری کے لیے ہیں۔ ان قوانین کو انسانی عقل معلوم نہیں کر سکتی۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ سمجھیں کہ اللہ کے قوانین کو فالو کرنے سے ہی انسان پروگرس کیوں کرتا ہے، کامیاب کیوں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ جو قوانین ہیں ان کو ہیومن انٹلیکٹ معلوم نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، ہم جو اپنی مفاد کی چیزیں معلوم کر سکتے ہیں وہ ذاتی مفاد کی چیزیں تو ہمیں معلوم ہو جائیں گی، لیکن یونیورسل جو مفاد ہوتا ہے اس کو انسانی عقل معلوم نہیں کر سکتی۔ ہم اپنی ذات کا فائدہ سوچ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنے وہ جو گھر یا خاندان ہے، اور اس سے آگے بڑھیں تو اپنی برادری کا، اور اس سے آگے بڑھیں تو اپنی قوم کا، اپنی برادری قبیلے کا فائدہ سوچ سکتے ہیں۔ یونیورسل فائدہ انسان جو ہے معلوم ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسانی عقل صرف اپنا مفاد سوچتی ہے۔ جو کریٹر ہے انسانوں کا وہ پوری انسانیت کا مفاد سوچتا ہے، تو اس لیے وہ قوانین دیتا ہے جو یونیورسل ہوں، جس میں ساری انسانیت کا فائدہ ہو۔ تو جب وہ فالو کریں گے تو پھر دنیا کے اندر کامرانی ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے۔ تو یہ چیز ہوگی۔ یہ چیز جب بنی اسرائیل نے کی تھی تو پھر ان کے اوپر کیا ہوا؟ یہ اللہ کی انعامات، اس کی نعمتیں، اس کی سرفرازیاں وہ ان کو ملیں۔ آگے اس سے کیا ہوا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور جتنے بھی عالمین ہیں، جہان ہے، اس وقت جتنی بھی قومیں تھیں ان کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے، ان کے اوپر ان کو فضیلت ملی۔ اچھا، یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ تو ایسے ہی محسوس ہو رہے ہیں نا، اگر لفظی ترجمہ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر جتنی بھی نعمتیں تھیں وہ اللہ نے ان کے اوپر کی اور دوسری قوموں کے اوپر نہیں کی۔ یہی مطلب بن رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی جتنی بھی اس وقت اقوام بستی تھی دنیا میں، تو صرف بنی اسرائیل کو منتخب کیا اور ان کے اوپر اپنی نعمتیں کر دیں، اور ان کے اوپر اپنا جتنا بھی فضل تھا وہ بھی ان کے اوپر کر دیا، باقی اقوام کے اوپر نہیں کیا۔ اگر یہ لفظی ترجمہ دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ بن جائے گا اللہ ایسا بے انصافی کا کام نہیں کرتا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے، اللہ کے قوانین، اللہ کے قانون مکافات عمل کی روح سے ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کوئی کسی قوم کو منتخب کر لے اور وہ قوم اللہ کی چہیتی بن جائے یا پیاری بن جائے، اور اللہ ان کے اوپر اپنی نعمتیں کر دے اور اپنا جتنا بھی فضل ہے وہ اس قوم کے اوپر کر دے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ کے قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صیغے یہی ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف ہی منسوب کرتا ہے کہ ہم نے نعمتیں دیں، ہم نے ان کو جہانوں پر فضیلت دی۔ یہ قرآن کا انداز اسلوب ہے۔ تو ہم نے دی سے مراد ہے
کہ ہمارے قانون مکافات عمل کی روح سے ایسے ہوا. یہ ہوتا ہے اس کا معنی. اگر لفظی ترجمہ لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے باقی قوموں کو چھوڑ دیا, ان کو جو منتخب کر لیا اور ان کو سب کچھ دے دیا, باقیوں کو نہیں دیا. یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے. ہم نے دیا, ہم نے کیا, کیا مراد ہے کہ ہمارے ہی قانون مکافات عمل کی روح سے ایسے ہوا کہ جس قوم نے بھی ہمارے ضابطوں کو فالو کیا وہ کامیاب ہوگی, جس قوم نے ہمارے قوانین سے وائلیشن کی وہ تباہ ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے, اس کو آپ اس طرح سے لیں. آگے آ جاتا ہے کہ اگلی آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. یہ کیا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ وَاتَّقُوا, یہ تقویٰ, اسی سے تقویٰ ہے. تو تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا تقویٰ میں 2 عمل ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا کہ ہم جو بھی کام کرنے لگے ہیں اس سے ریلیٹڈ اللہ کے قوانین کیا کہتے ہیں, اللہ نے ضابطہ کیا دیا ہے کہ وہ کام ہم اس طرح سے کریں. تو وہ ضابطہ کیا ہے, اس ضابطہ کو معلوم کرنا, سمجھنا, یہ چیز. اور دوسرا کیا ہے کہ اس ضابطے کے اوپر عمل کرنا. کیوں؟ تاکہ اگر ہم نے اس ضابطے کے اوپر عمل نہ کیا, اپنے خواہش نفس کے مطابق, اپنے ذاتی مفاد کے لیے, اپنے وہ جو سرکش جذبات ہیں اس میں ڈوب کر اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا تو پھر ہم تباہی سے دوچار ہو جائیں گے. یہ جو تباہ کن انجام سے بچنے کا جو سوچ ہوتی ہے, جو احتیاط ہوتی ہے, یہ تقویٰ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ قوانین الہی کے خلاف میں کوئی کام کروں اور میں تباہی سے دوچار ہو جاؤں. اس سے بچنا یہ تقویٰ کہلاتا ہے. تو یہ چیز وَاتَّقُوا میں آ رہی, کہتا ہے اس سے بچو, ایسا کوئی کام نہ کرنا جو اللہ کے قوانین کے خلاف ہو اور تم تباہی سے دوچار ہو جاؤ, ایسا نہ کرنا, یہ نہیں کرنا. وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ. کہتا ہے کہ پھر یہ دیکھو کہ کوئی بھی انسان ایسا نظام جب قرآن کی روح سے, جب اللہ کی وحی کی روح سے کسی بھی اسٹیٹ کے اندر جب وہ نظام نافذ ہوتا ہے جس کو قرآن الدین بولتا ہے, اس میں پھر ہوتا کیا ہے؟ کہتا اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی انسان کسی نے جرم کیا ہے تو یہ نہیں ہوتا اس کی جرم کی پاداش میں دوسرا بھی وہ پکڑا جائے. تو جس نے جرم کیا ہے وہی سزا بھگتتا ہے اس کے اندر. ہمارے تو جیسے قوانین آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کتنے ہی بے گناہ, کتنے ہی ایسے لوگ جنہوں نے وہ جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہوتا, ساتھ وہ بھی پکڑے جاتے ہیں بے قصور, جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو الدین کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جو مجرم ہوتا ہے صرف وہی قابل مواخذہ ہوتا ہے, اسی کو سزا دی جاتی ہے, وہی پکڑا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ تجزی نفس عن نفس شیئا, کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. یہ عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے, یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے جو جرم کیا ہے اس کی پیدائش میں اسی کو سزا دی جائے گی, یہ نہیں ہوگا کہ دوسرا بھی اس کے ساتھ رگڑا جائے. یہ چیز اس کے اندر آ رہی ہے. اور آگے کہتا ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. جب یہ الدین نافذ ہوتا ہے, قرآن کی روح سے کسی ریاست کا قانون بنتا ہے, حکومت اسٹیبلش ہوتی ہے, تو پھر اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کی سفارش قبول ہو جائے اور وہ مجرم جو اپنی جان چھڑا لے, ایسا نہیں ہوتا. اس کے اندر یہ شفاعت, یہ سفارش ہوتی ہے. کسی کی سفارش قبول نہیں کی جاتی کہ وہ کچھ دے دلا کے سفارش کرا کے چھوٹ جائے. کہتا ہے ایسا نہیں ہوتا. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ. تو کیا ہے کہ اس کوئی معاوضہ میں دے کے چھوٹ جائے. کہتا یہ نہیں ہوتا. وہاں پر تو عدل قائم ہوتا ہے, جس نے جو کیا ہے وہ اپنی سزا پائے گا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سفارش سے یا کچھ دے دلا کے رشوت سے وہ چھوٹ جائے. تو ایسا الدین کے اندر ایسا نہیں ہوتا. اب دیکھ لیں الدین کے کیا معنی ہیں. اس کے اندر کوئی ورشپ نہیں آ رہی, اس کے اندر اسٹیٹ کا نظام آ رہا ہے, سسٹم آ رہا ہے
گورنمنٹل سسٹم آ رہا ہے، معاشی نظام آ رہا ہے، سیاسی نظام آ رہا ہے، سوشل سیٹ اپ آ رہا ہے کسی بھی ریاست کا، تو یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ آگے کہتا ہے کہ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور وہ جو کرمنلز ہیں ان کی پھر کوئی مدد نہیں کی جاتی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی سفارش سے یا رشوت سے یا کوئی بڑے لوگ ہوں ان کے پشت پناہ مجرمین کے، ان کے کہنے پہ وہ چھوڑ دیے جائیں، تو کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز آیت نمبر 48 میں آ گئی 48 کے اندر، اور آگے آ رہی ہے آیت نمبر 49، کہتا ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ۔ اب اگلی بات پھر وہ فرعون کے حوالے سے بتا رہا ہے، بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے۔ اب یہ بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہو رہی ہے، اس دور میں جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان سے کہی جا رہی ہے۔ کہتا ہے کہ تم پیچھے یاد کرو کہ تمہارے اوپر جب تم نے اللہ کے قوانین کی اطاعت کی تھی تو تمہارے اوپر کتنی کرم تھے، مہربانیاں تھیں، تم کتنی کامرانیوں اور سرفرازیوں سے تم آگے بڑھ رہے تھے، جہان کے اوپر تمہیں فضیلت ملی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھو کہ تمہاری کیا حالت ہے۔ تو کہتا ہے کہ اب بھی یہی ایسا ہی ہے، یہ چیز دوبارہ ہو سکتی ہے اگر تم اللہ کے قوانین کو فالو کرو۔ تو کہتا ہے کہ یہ بھی یاد کرو کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، کہ ہم نے تمہیں نجات دی، کس سے؟ من آل فرعون۔ اب یہاں پر آل فرعون سمجھ لیں، آل فرعون، دیکھیں فرعون کی تو اولاد ہی نہیں تھی، یہ قرآن آل فرعون کیوں کہہ رہا ہے؟ فرعون لا ولد تھا، ایشو لیس تھا، اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں تھی، اس نے تو موسیٰ علیہ السلام کو اس کی بیوی نے لے کر پالا تھا اپنے گھر کے اندر، تو اس کی تو اولاد ہی نہیں تھی، تو یہاں پر آل فرعون کیوں کہہ رہا ہے؟ بڑی قابل غور بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان کو اسی کانٹیکسٹ میں رکھ کر آپ سمجھیں گے۔ آل کا مطلب ٹھیک ہے، یہ اولاد بھی ہوتی ہے جو خونی رشتے سے اولاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہوتی، وہ آ جاتی ہے، لیکن قرآن آئیڈیالوجی کی بات کرتا ہے ہمیشہ۔ وہ خونی رشتوں کو سیکنڈری حیثیت دیتا ہے، پرائمری حیثیت کس کی ہوتی ہے؟ آئیڈیالوجی کی۔ جو انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں آئیڈیالوجیکلی، وہ انبیاء کی آل ہوتے ہیں، بھلے وہ اس کے خونی رشتہ دار ہوں، اس کی اولاد ہوں، اس سے پیدا کی ہوئی اولاد ہوں، یا وہ دوسرے برادری کے لوگ ہوں، جو بھی فالورز ہیں وہ آل کہلاتے ہیں۔ آل رسول، آل نبی کون ہیں؟ جو نبی کریم یا رسول کے فالورز تھے، وہ ان کے خونی رشتہ دار تھے، ان کی خونی اولاد تھی یا نہیں تھی، یعنی ان سے پیدا ہوئی اولاد تھی یا نہیں، یا وہی آؤٹ آف فیملی تھے۔ تو قرآن کریم ان سب کو آل بولتا ہے، جو بھی فالورز ہیں، جو اس آئیڈیالوجی کے اوپر ہیں، قرآن کی آئیڈیالوجی کے اوپر، اور انبیاء کے ساتھ تھے، وہ انبیاء کی آل تھی۔ ایسے ہی جو لوگ فرعون کے ساتھ تھے وہ فرعون کی اولاد تو نہیں تھے، لیکن آل فرعون سے مراد ہے کہ وہ فرعون کی جماعت کے لوگ، فرعون کے پیروکار، اس کے نظام میں جو اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، وہ جو اس نے ظلم کا، استبداد کا نظام قائم کیا ہوا تھا، لوگوں کو تقسیم کر کے لڑاتا تھا۔ فرعون کا یہ جرم بتایا نا قرآن نے کہ وہ لوگوں کی ڈویژن کر کے لوگوں کو لڑاتا تھا، تو یہ جو اس کا جرم ہے یہ بتایا ہے۔ تو کہتا ہے کہ چونکہ اس طرح سے وہ فرعون جو ہے لوگوں کو ان کی ڈویژن کر کے ان کو لڑا رہا تھا، مروا رہا تھا، تو کہتا ہے یاد کرو کہ ہم نے تمہیں فرعون کے پنجہ استبداد سے تمہیں نجات دلائی۔ کیسے؟ اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ دیکھیں یہ تھے انبیاء کے آنے کے آبجیکٹیو، وہ کو ورشپ نہیں کراتے تھے، سمجھ آ رہی ان چیزوں، ورشپ نہیں کرواتے تھے، وہ لوگوں کے جو دنیا میں عملی کام ہے وہ کرتے تھے، وہ ان کو سمجھاتے تھے کہ کیسے عدل انصاف کو برقرار رکھنا ہے، کیسے لوگوں کو مصیبت سے نجات دلانی ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ بھلائی کے کام کرنے ہیں۔ تو یہ چیزیں انبیاء نے آ کر کی تھیں۔ تو کہتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب آل فرعون سے ہم نے تمہیں نجات دلائی، یعنی فرعون کی جو جماعت تھی جو ظلم کر رہی تھی لوگوں کے اوپر۔
تو یسومونکم یعنی سوء العذاب، یعنی ان کے اوپر انتہائی وہ دردناک بہت بڑا عذاب ان کے اوپر وہ بنے ہوئے تھے، تو اس سے نجات دلائی۔ اور وہ اس میں سب سے بڑا عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، وہ ان کے بیٹوں کو یعنی ذبح کر دیتے تھے۔ بیٹوں کو ذبح کرنا، یہاں پر دوسرا لفظ یذبحون بھی سمجھنے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گلا کاٹ دینا۔ ذبح کا مطلب یہ نہیں ہوتا گلا کاٹ دینا۔ ذبح کا مطلب ایک یہ ہوتا ہے کہ معاشی طور پر اتنا اس کو کمزور کر دینا کہ وہ کسی قابل ہی نہ رہے اپنی حریت اور آزادی کا۔ دیکھیں، یہ جو آزادی کی چیز ہوتی ہے، حریت کی چیز ہوتی ہے، حریت پسندی جو ہوتی ہے، یہ بہت بڑا جوہر ہوتا ہے۔ تو فرعون یہ کرتا تھا کہ اس کی قوم کے اندر جن لوگوں کے اندر آزادی اور حریت کے جذبات ہوتے تھے، جو بڑے اعلیٰ جذبات ہیں، جو بڑی اعلیٰ صلاحیت کے جوہر کے قابل اور جوہر مند لوگ ہوتے تھے، ان کو وہ اتنا یعنی معاشی طور پر تنگ کر دیتا تھا، ان کا اتنا گھیرا تنگ کر دیتا تھا کہ وہ کسی آزادی یا جد و جہد کے قابل ہی نہیں رہتے تھے، کسی سٹرگل کے قابل نہیں رہتے تھے ان کو، کیونکہ ان کو وہ اس نے غلام بنانا ہوتا تھا۔ تو جو لوگ جو نچلے سطح کے لوگ ہوتے تھے، جو جھکنے والے ہوتے تھے، خوشامد پسند ہوتے تھے، ان کو وہ اپنے قریب کر لیتا تھا۔ تو یہ تھا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اور ان کی خواتین کو زندہ رکھتا تھا، ان کو اپنا لونڈیاں بنا لیتا تھا، وہ اس طرح کی چیزیں۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تو اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی یعنی یہ کرم نوازی ہوئی کہ اس طرح سے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر تمہیں اس کے پنجہ استبداد سے تمہیں نجات دلائی۔ تو یہ چیز قرآن کریم جو ہے وہ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ اس طرح سے ہم نے تمہاری اپنے انبیاء کو بھیج کر تمہاری مدد بھی کی، تمہیں گائیڈ بھی کیا، تمہیں اس کے استبداد سے نجات بھی دلائی۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے ہوئی، اور پھر تم نے جب ہمارے قوانین کو فالو کیا تو پھر دنیا کے اندر تم نے دیکھا کہ تمہارے اوپر انعامات کی بارشیں بھی ہوئیں، اور دنیا میں تم جتنے بھی یہ اقوام تھیں اس وقت تمہاری جو ہم عصر اقوام تھی ان کے اوپر تمہیں فضیلت بھی حاصل ہوگی، تمہیں اقتدار ملا، تمہیں حکومت ملی، تو زمین کے اوپر تم جو ہے وہ اقتدار میں آ گئے۔ تو یہ چیزیں ان کو یاد دلا رہا ہے، یہ چیزیں ان کو یاد دلا رہا ہے۔ اور اس قرآن کے اندر کیوں ذکر کر رہا ہے کہ آج بھی یہی ہوگا، کہ آج بھی جو قوم اللہ کے قوانین کو فالو کرے گی تو وہ دنیا میں فضیلت حاصل کر لے گی، برتری حاصل کر لے گی، اعلان بن جائے گی، سپیریئر بن جائے گی، ڈومیننٹ بن جائے گی۔ اور جو قوم بھی ان قوانین سے انحراف کرے گی، اس کی وائلیشن کرے گی، اپنی مرضی کا سیاسی، معاشی اور مذہبی اور معاشرتی نظام اس دنیا میں قائم کرے گی، وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ آج یہ جو قرآن کی یہ جو آیات ہیں، یہ آج ہمیں یہ چیز بتا رہی ہے، یہ حقیقت ہمیں ریمائنڈ کروا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ بھی یہی معاملہ ہوا، آج تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ تو یہ آیات بڑی قابل غور ہیں، پچھلی امتوں کے حالات بیان کر کے قرآن کریم آج ہمیں سمجھا رہا ہے۔ تو یہ قصے کے طور پر نہیں قرآن بیان کرتا، ہمارے سمجھنے کے لیے، ہماری عبرت کے لیے یہ واقعات قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ تو ویڈیوز کو آپ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آگے جتنے بھی واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی چینلز ہیں ان کے اوپر آپ ضرور شیئر کریں، تاکہ یہ جو قرآن کا پیغام ہے میکسیمم لوگوں تک جائے۔ تو جو قرآن کا جو اصول ہے ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود غور و فکر کیا کریں۔ ویڈیو تو ایک رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں، گائیڈنس کے لیے ہوتے ہیں، اصل فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ ان فیکٹس کے اوپر خود غور و فکر کریں گے اور نتائج اخذ کریں گے، پھر ان کا فائدہ ہوگا۔ شکریہ۔